عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پر اتوار کو جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے کل بھی ریلی شاید اپنی ملتوی کی تھی صرف اس وجہ سے کیونکہ پی ایس ایل کا میچ تھا، اس دن فائنل ہے پی ایس ایل کا، اور آپ نے ہم نے جو ٹائم رکھا ہے وہ 2 بجے کا رکھا ہے، فائنل تو رات 2 بجے کہاں شروع ہوتا ہے جلسہ؟ نہیں 4 بجے 3 بجے ختم شروع ہوگا 3:30۔ دیکھو ایک بات ہے نا، سیکیورٹی ریزن سے ہمیں بہرحال جلسہ ختم کرنا ہے مغرب سے پہلے سو دیٹ ڈزنٹ میٹر، ہم نے تو لازماً 4-5 بجے ختم کرنا۔ ہاں لیکن کیونکہ وہ فائنل کی وجہ سے موومنٹ ٹیموں کی شروع ہو جاتی ہے 4:30 بجے کے قریب، میں یہ جانتا ہوں اس لیے ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد رمضان ہے نا، ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے، تو سیٹرڈے کو کر لیں۔ نہیں سنڈے کو ہی جو ہے وہ آج ہم نے اعلان کر دیا ہے، کوئی مسئلہ آپ دیکھیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ نہیں ہم نے ان کے وہ کہیں گے جہاں پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں ہم کیسے اجازت دیتے؟ نہیں پی ایس ایل کا فائنل ہے، یہاں الیکشن کا سر پہ آ گئے ہیں، آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا میچ دیکھتا رہنا ہے 24 گھنٹے؟ میچ ہو گئے ہیں کافی، میچ ہم دیکھ رہے ہیں، میچ چلے سیٹرڈے نو کرا لینا، کی پرابلم ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا نا، ٹکٹ وکن ہے ٹیموں کو ویڈنسڈے کو اور تھرسڈے کو نہیں، یہ کوئی ایسا آپس میں ہے ہی نہیں، ان کا آپس میں کوئی نہیں کر رہے، لیکن ٹریفک ہیسلز کی وجہ سے ہوتا نا یہ ٹریفک۔ اب سوچیں ایک طرف اتنا بڑا جلسہ، ایک طرف اتنا بڑا میچ، ویسے اس سال تو اتنا فکر ہے پی ایس ایل بیکاز کرائسس اتنا بڑا ہے، پنڈی کے سارے میچ ہاؤس فل، لاہور کے سارے میچ ہاؤس، اتنا بڑا رہا ہے کسی نے کوئی نہیں دیکھا، لوگوں کا برا تسی نہیں دیکھا ہونا باجی، باقی سارا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ نہیں ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن باہر عام بھی تسی اور میچ کھیل رہے سو، باقی دنیا کرکٹ دیکھ رہی سی نا؟ نہیں کوئی میچ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ علی بلال ضلع شاہ کون سیاست کر رہا ہے ان کی شہادت پر، ان کی ڈیتھ پر؟ دیکھیں جی، سیاست میں جو ہے نا ایشو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر تھا، ایک پولیٹیکل ایونٹ میں اس کی جان گئی ہے، ایک پولیٹیکل جو کلرجی جو پولیٹیکل ایک اشرافیہ ہے، محسن نقوی ہے، آئی جی ہے، سی سی پی او ہے، اس نے جان لی ہے اس کی، یہ لوگ ملوث ہیں۔ کیا پولیس تشدد میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کار ایکسیڈنٹ میں؟ دیکھیں نا، اس کا جو جواب ہے سب سے پہلے تو کئی سوالوں میں اس کا جواب ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حادثہ تھا تو 48 گھنٹے میں پولیس نے ایف آئی آر قتل کی عمران خان پہ، میرے پہ، فروخ پہ، حماد اظہر پہ، اعجاز چودھری صاحب پہ، ہم لوگوں پہ انہوں نے قتل کی ایف آئی آر کیوں دی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا جو اپنا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بیٹن کے جو زخم ہے، لاٹھی کے جو زخم ہیں وہ کنفرم کر رہا ہے، اور وہ کنفرم کر رہا ہے ایون جو نازک اعضاء ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد جو ان کے والد ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ اس کی جو ایک محبت کا تذکرہ ڈالا ہے، لیکن ان کی والدہ کی آپ نے دیکھی ہے کل ٹی وی پروگرام میں گفتگو؟ اگر آپ والدہ کو جا کے کہیں گے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا رہ گیا اور اگر آپ اس کی زندگی چاہتی ہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں، تو وہ منصور کے پروگرام میں آ جائیں گی۔ یہ واقعی دھمکی لگائی 101%۔ ایک دن پہلے صبح، اس رات کی صبح، ایک جو اپنا ہمارے پاس ان کے ساتھ جو محلے کے دوسرے لوگ ہیں وہ آئے ملنے، اور انہوں نے کہا جی ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے، اور آئی جی جو ہیں وہ رات کو ان کے گھر پہ گئے، اور انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا ہے ان کو کہ ایک تو آپ اپنے دوسرے لڑکے کو سنبھالیں، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس دن بیان دیا کہ یہ جو آئی جی نے کہہ دیا نا کہ پی ٹی آئی نے پیسے آفر کیے تھے، یہ غلط تھا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ یہ بھی آپ کے پاس نہ رہے۔ اس کے بعد ہم نے پیغام بھیجا ان کے پیرنٹس کو، ہم نے پیغام بھیجا جو ہمارے لوگ اندر ہیں کہ آپ نے کوئی تشدد نہیں سہنا، جو آپ سے یہ پولیس کہہ رہی ہے بیان دینے کا ویسے آپ بیان دے دیں، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے ان بیانوں کی کیا حیثیت ہے، اور جو قانون کی نظر میں بھی پولیس کی حراست کے بیان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا آپ نے والدہ جو کہہ رہی ہیں، جو والدہ کا بیان آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پوری پریس ٹاک کی، پریس ٹاک تو نہیں تھی وہ یوتھ کے ساتھ کیا، انہوں نے منصور کے پروگرام میں کیا تھا، ہاں، اور اس کو بڑی ایکسٹینسولی کوٹ کیا انہوں نے والدہ کے بیانات۔ کیا آپ اس بات کے اوپر والد جب آپ کے پاس آئے واز ہی بلیمنگ؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیم کیا اس چیز کے لیے؟ نہیں، والدہ نے، والد نے کوئی، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کہا جو حقیقت تھی، بٹ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے خاندان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو دیکھیں نا، مجھے بار بار آپ دیکھیں، پہلے دن جب ان کے والد کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آئی 2 چینلز کو صرف بھیجا گیا، ان دونوں کے مائک سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ چینلز جو تھے ان کا کیا نیریٹو انہوں نے بنانا تھا، پھر ان کو جس پروگرام میں بھیجا گیا اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تو میری تو صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے والد کو، فیملی کو فی الحال ڈسکس ہی نہ کریں۔ دیکھیں پروگرام کی حد تک تو یہ ہے کہ جس پروگرام کو ملے گا، یہ تو ایڈیٹوریل ایک چوائس ہے کہ والدہ اور والد آ رہے ہیں، وہ تو کریں گے نا جی، جہاں پہ تو ایسا نہیں۔ دیکھیں میں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
وہ جو والد ہے نا، ہوا یہ کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا نا آئی جی کنفرنس، اس سے پہلے وہ علی ہے نا ہمارے اینکر، وہ جی ٹی وی میں اب، انہوں نے ان کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس نے وہ انٹرویو علی نے وہ بعد میں چلایا اس کنفرنس. آپ وہ انٹرویو دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا ساری وہ گفتگو ان کی کیا ہے. بٹ میں تو اس لیے ان کے اوپر زور بھی نہیں دیتا. ان کی کوئی پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ، تشدد؟ پی ٹی آئی کا موقف کی کوئی اس میں آپ سمجھیے کہ ہمارے موقف کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑیں؟ اس لیے چھوڑ دیں کہ ہمارے موقف کو آپ پرکھیں گے ایویڈنس کے اوپر. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سوالات ہیں حادثے کے بعد، جو کالا ڈالا ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں یاسمین راشد صاحبہ نے پریس کانفرنس میں بعد میں ایڈمٹ کیا کہ ہمیں پتا ہے کہ کالا ڈالا. نہیں، پہلے دن سے ایڈمٹ ہے. ہوا کیا تھا، ان کالے ڈالے پہ آپ کا ورکر تھا، کیا یہ ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا اس نے آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا یا مجھے ڈیڈ باڈی ملی؟ مجھے آپ نہیں یار، یہ تو پبلک چیزیں. اب جب وہ یہ جو گاڑی تھی یہ آ رہی تھی، یہ فورٹریس کا، آپ جو کہ لاہور اب جانتے ہیں، فورٹریس کے برج سے نیچے اترے، قربان لائنز کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ایک باڈی کے اوپر. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو، جس طرح ہوتا ہے لوگ ہمدردی میں رک گئے. یہ ڈرائیور تھا اور وہ نیچے اترا. اس نے دیکھا کہ وہ بچے نے، اس نے عمران خان کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. اس نے 1122 کے اوپر کال کی. 1122 انہوں نے کہا کہ ہمیں 18 منٹ لگیں گے یہاں پہنچتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کے، ان سب لوگوں نے اٹھا کے اس کو ڈالے میں ڈالا. یہ لوگ چلے گئے سی ایم ایچ نے اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. یہ لوگ لے گئے سروسز ہاسپٹل ڈراپ کر کے یہ لوگ واپس آ گئے. اور اتنا ہی ان کا جو تھا وہ ریلیشن شپ تھا. اب میں یہاں پہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کروڑ دفعہ آپ نے وہ فورٹریس برج کراس کیا، وہاں پہ اوپر کیمرے ہیں یا نہیں ہیں؟ سروسز ہاسپٹل کے اندر اگر آپ سپاٹ کر سکتے ہیں وہ کیا اپنا گاڑی، آپ ڈرائیور سپاٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے آپ بتائیں کہ رات 12 بجے جا کے آئی جی نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں قبضے میں لیے؟ مجھے آپ بتائیں لاہور سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو کیوں جو ہے وہ اس میں بلیک کر دیا گیا کہ وہ اس وقت کی جو گاڑی ہے وہ وہاں پہ نظر نہ آئے، اور وہ جو باڈی جب وہ پھینکے ہے پولیس والوں نے وہ نظر نہ آئے. گیریزن کے کیمراز کو کیوں جو ہے وہ بند کر دیا گیا؟ اسی لیے یہ سارے سوالات ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن طے کرے گا. یہ اس آئی جی جو مین ایکیوزڈ ہے، محسن نقوی جو خود مین ایکیوزڈ ہے، آپ کا دوست، ہمارا تو ٹھیک ہے دوست تھا، لیکن محسن نقوی، یہ اپنا آئی جی اور سی سی پی او، یہ 3 مین ایکیوزڈ ہیں اس میں. ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے بجائے اس کے کہ بیان بازی، ٹاسنگ بیان بازی ہو کہ تم ذمہ دار، تم. اور مجھے پتا کوئی اور یہ حکومت کی جگہ کوئی اور حکومت ہوتی جس کے ہاتھ صاف ہوتے، وہ پہلا کام کرتی وہ جوڈیشل کمیشن بناتی. اب تو خیر ہم جا رہے ہیں نا، پی ٹی آئی جا رہی ہے کہ اپنا جوڈیشل کمیشن بنائے اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے ہم نے یہ محسن اور یہ جو آئی جی ہے یا جو یہ سی سی پی او ہے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم نے 1993 آنورڈ میں نے تو لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں نا لگتا ہے ہم نے تو جانا ہی نہیں. اور یہ اقتدار ایسے ہاتھ سے نکلتا ہے جیسے ریت جو ہے وہ مٹھی سے نکلتی ہے. اور جس دن اقتدار ختم ہوتا ہے نا پھر یہ سارے ایشوز سمجھ ہوتے ہیں. ابھی تو آپ طاقتور ہیں، ابھی تو اختیار ہے آپ کے پاس، آپ ذرا اختیار جانے دیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا.